السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ معزز خواتین حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، 2 رجب 1441 ہجری 27 فروری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور اس کی آیت مبارکہ ہے 41۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں انفرو نکلو، خفافاً ہلکے ہو، وثقالاً یا بوجھل، وجاہدو اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، بے اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ذالکم یہ خیر لکم تم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ تم ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اور اللہ کی راہ میں مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ امام سفیان ثوری کے بقول سورۃ البراءہ یا سورۃ توبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کا پس منظر بیان فرماتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں ہلکی پھلکی بیماری ہے تو مجھے اس بیماری کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، تو رب کائنات نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور اصل میں اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام رومیوں کے خلاف جب لڑنے کے لیے غزوہ تبوک کی طرف نکلے تو حالات جو ہیں وہ بڑے سخت تھے، اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کے لیے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم جوان ہو یا بوڑھے، رب کائنات کسی کا عذر قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو طلحہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام، یہ ابو طلحہ بوڑھے تھے، تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے مجھے تیار کرو۔ بیٹے کہنے لگے ابا جان اللہ تعالیٰ کی آپ کا رحمت ہوں، آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر بڑی جنگیں لڑی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی جنگیں لڑی ہیں، سیدنا عمر کے ساتھ بڑی جنگیں لڑی ہیں، ہم آپ کی طرف سے لڑتے ہیں۔ تو فرمایا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ سمندری جنگ تھی جہاں یہ شامل ہوئے، لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، سمندری سفر تھا، تو سمندر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو کوئی جزیرہ نہیں ملا کہ ان کو دفن کر سکیں، 9 دن تک ان کی لاش کو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جنگی وسائل تھوڑے ہیں یا زیادہ، تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا پڑے گا۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالات مالی طور پر مشکل ہوں یا کھلے ہوں، یہ اس آیت مبارکہ کا تقاضا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے۔ اور بعض اہل علم جن میں خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا محمد بن کعب، عطاء الخراسانی وغیرہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اس آیت مبارکہ کو حکم منسوخ نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ انفروا خفافا وثقالا، اس کا معنی یہ ہے کہ تم غنی ہو یا فقیر، قوی ہو یا ضعیف، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر حال میں نکلنا پڑے گا۔ اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے انہوں نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اور
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ زندگی کے آخری ایام میں بھی انہوں نے 90 سال سے زیادہ عمر تھی تو تب بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر مارکے کے اندر شرکت فرمائی۔ اور پھر اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے چھوٹے کافی سارے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر جہاد کیا، دشمن کے خلاف لڑے، اس لیے کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ کا یہ فرمان یاد تھا کہ اللہ تعالیٰ مجاہد جو ہے اس کی کفالت خود کرتے ہیں، اگر وہ راستے میں بھی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ شہادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو معزز خواتین و حضرات، امام شوکانی فرماتے ہیں فتح القدیر میں کہ قرآن نے کہا لیس علی الضعفاء وعلی المرضى، کہ کمزوروں اور بیماروں کے ذمہ جہاد نہیں ہے۔ اس آیت نے، یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے، اس کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، اس لیے کہ بے شک یہ حکم عام ہے لیکن اس کی تخصیص جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑنا جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ آیات مبارکات واقعی غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سختی سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ حالات کا رخ جیسا مرضی ہو، اگر دشمن تم پر حملہ آور ہونے کی سازش کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو تمہیں دشمن کے مقابلے میں نکلنا چاہیے۔ اور اہل علم نے یہاں ایک اور بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دراصل مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس بات کا سبق پڑھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب کیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں کون کون سے مثبت اثرات امت مسلمہ کے حال اور مستقبل پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، ان الفاظ کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔